بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ عرض کر رہا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کن فیکون۔ یہ اللہ جل کی صفت خاص ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ ملتا ہے، جس طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، آل عمران کی آیت نمبر 47 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے 59 آیت ہے، اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 73 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نخل آیت نمبر 40 ہے، سورہ مریم آیت نمبر 35 ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 82 ہے، سورہ غافر ہے آیت 68 ہے 68۔ تو اللہ عز و جل جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، یہ سورہ نخل کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ چند حوالہ جات دینے کے بعد اب بڑھتے ہیں فیصل آباد کے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی جانب کہ انہوں نے اپنی کتاب وارث فقر کے اندر کن فیکون کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ کتاب کا ٹائٹل ہے وارث فقر، صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی کتاب ہے۔ اس کتاب وارث فقر کے صفحہ 137 کے اوپر یہ عنوان دیتے ہیں کہ اللہ کے حقیقی بندے کو صفت کن کی بادشاہت عطا ہوتی ہے۔ یہ جو انہوں نے عنوان دیا ہے، یہ عنوان ہی غلط دیا ہے کہ کیونکہ اللہ عز و جل کے سارے بندے ہی وہ حقیقی بندے ہی ہیں، کیونکہ سارے اسی کے پیدا کردہ ہیں، چاہے اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ سارے اس کے بندے ہیں اور حقیقی بندے ہیں۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جناب وہ اس کا حقیقی بندہ نہیں ہے۔ ہم بندگی کے اندر کسی بھی انسان کو خارج نہیں کر سکتے، تمام مخلوقات اس کے حقیقی بندے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ کے حقیقی بندے کو صفت کن کی بادشاہت عطا ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جو اللہ عز و جل کی صفت خاص سی کہ وہ کن کہتا ہے تو فیکون وہ ہو جاتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں جی حقیقی بندے کو صفت کن کی بادشاہت عطا ہوتی ہے۔ یہ بات کوئی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے، جملہ اشیاء اس کے لفظ کن سے متاثر ہونے لگتی ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر پرند زندہ ہو گئے تھے، یعنی فقیر اللہ تعالیٰ کی صفت کن کے ذریعے کائنات تمام عالمین میں تصرف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی قدرت سے ہر چیز پر قادر کر دیتا ہے۔ صاحب تصرف اپنے مقام اور اپنی پہنچ یعنی اپنے اختیارات کے مطابق تصرف کرتا ہے۔ ان میں کچھ چیزیں درست ہیں اور کچھ چیزیں غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقی بندے سے مراد جو ہے نا ایسے بندے کو مراد لے رہے ہیں کہ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اس کے اوپر مثال یہ دے رہے ہیں اللہ کے اپنے نبی کی۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور یہ وہ جو آواز دیتے تھے مردہ پرندوں کو تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، یہ تو ان کا معجزہ تھا۔ اب ایک نبی کا معجزہ عام اللہ کا جو محبوب ہے جس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ معجزات جو تھے وہ انبیاء کے ساتھ خاص تھے۔ اب ہر خاص و عام جو ہے نا وہ نبی کے وہ تلووں کے نیچے جو خاک لگی ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب کہاں پہ عام اللہ کا ولی اور کہاں پہ نبی اور نبی کا معجزہ، تو یہ کوئی مثال کوئی فٹ بیٹھتی نہیں ہے یہاں پہ۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں یعنی فقیر اللہ تعالیٰ، یہ یعنی سے مراد یہ ہے کہ پچھلے پورے جملے کی یہ تفسیر کر رہے ہیں،
یعنی جو ہوتی ہے یہ تفصیل ہوتی ہے کہ میری مراد اصل میں یہ ہے. تو یعنی فقیر اللہ تعالیٰ کی صفت کن کے ذریعے کائنات میں تصرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی قدرت سے ہر چیز پر قادر کر دیتا ہے. تو یہ جناب یہ لسانی سرکار صاحب سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ کن میری صفت ہے کہ میں کہتا ہوں کن تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ یہ آیا قرآن میں کہیں پڑھا ہے کہ یعنی جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے اس کو کن کی صفت مل جاتی ہے، یا انہوں نے کسی حدیث کے اندر پڑھا ہے؟ یہ ہمارا ایک سوال ہے کہ یہ لسانی سرکار بتا دیں، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ لسانی سرکار ایک ٹرن لے رہے ہیں، اور یہ ٹرن جو لینے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ابھی انہوں نے جو ہے نا گیئر لگایا ہے، ابھی سمجھ لیں کہ پہلا گیئر ہے، تو ابھی دوسرا گیئر یعنی دوسری کتاب ان کی جو آئے گی یا ان کے آئندہ جو ایام ہوں گے اس کے اندر دوسرے گیئر کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ لگ یہ رہا ہے کہ یہ اپنے اوپر یہ فٹ کر رہے ہیں، یا تو یہ انہوں نے کنایتاً فٹ کر دی ہے، یا یہ آنے والے دنوں کے اندر فٹ کر دیں گے اپنے اوپر کہ مجھے کن کی صفت عطا کی گئی ہے کہ میں کن کہوں گا تو فیکون وہ کام ہو جائے گا. جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا تھا، روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 714 ہے. مرزا غلام قادیانی نے بھی کہا تھا کہ میرے خدا یلاش نے مجھے وحی کر کے کہا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا، اے مرزا غلام قادیانی جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے کہ ان تقول لہ کن فیکون، پس تو اس کو کہا کر کن تو فیکون وہ کام ہو جائے گا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے یہ صفت دی گئی ہے کہ میں کن کہتا ہوں تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے. تو لگ رہا ہے کہ یہ لسانی سرکار صاحب جو ہے نا یہ مرزا غلام قادیانی کی تقلید کرتے ہوئے کوئی ٹرن لے رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اس جانب. اب ان کے تقریروں سے یا تحریروں سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے دعویٰ جات کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے یہ کام کر دیا تو میں نے یوں کر دیا تو میں نے وہ کر دیا تو میں نے تو کایا ہی پلٹ دی، تو میں نے وہ کنجیاں ساری میرے پاس ہیں، پاکستان کا تختہ میں جیسے چاہے پلٹ دوں تو جس کو چاہے اٹھا کے پھینک دوں، تو یہ میں نے بارش برسا دی تو اس طوفان کو میں نے روک دیا، تو وہ زلزلہ آیا تو میں نے روک دیا، تو وہ کر دیا تو میں نے. یہ سب کچھ بکھرا پڑا ہے لسانی سرکار کی تقریروں کے اندر اور ان کی تحریروں کے اندر. آپ ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ تلاش کر کر کے دوں. ہمارے دوست یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے تو سب کچھ مل جائے گا. لسانی سرکار کی کوئی سی بھی تقریر ایک مکمل سن لیں تو آپ کو یہ ساری باتوں کی تصدیق مل جائے گی. میں اپنے محترم دوستوں سے، اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کے اوپر میں نے لسانی سرکار کی وارث فقر کتاب کے اوپر پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں. یہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کا دعوی مسیحیت کے اوپر میری ویڈیو آئی ہے. اس ویڈیو کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. کم از کم لسانی سرکار صاحب خود یہ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور اس ویڈیو کا جواب دے دیں. اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو اپنے کسی مرید کی ڈیوٹی لگا دیں، اور اگر مرید نہیں تو کوئی سننے والا ان کا کوئی چہیتا، کوئی مرید یا اس قسم کا کوئی بندہ ہو صاحب علم، تو ہماری ویڈیوز کے کم از کم ویڈیو کی صورت میں جواب لازمی دیں. اور یہ نہ ہو کہ اب کوئی نیا پرچہ میرے اوپر کٹوا دیں، چونکہ پہلے بھی آپ نے میرے اوپر مقدمات دائر کیے ہوئے ہیں. تو مقدمات دائر کرنا جو ہے نا یہ ایک جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. آپ سے ہم نے ان چیزوں کے جواب طلب کیے تھے، آپ نے مقدمات درج کروا دیے. تو مقدمہ درج کروانا اپنے اثر رسوخ سے فائدہ اٹھانا، اور کیونکہ جج بھی آپ کے اپنے، تو وکیل بھی آپ کے اپنے، تو پولیس والے بھی آپ کے اپنے، تو فورسز کے اندر بھی بندے آپ کے اپنے مریدین، تو اب بندہ کیا کرے؟ تو ایسے حالات میں پھر اچھی بات نہیں ہے. تو ویسے ہی آپ جناب اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو کوئی گولی مار دیں، کسی بندے کو بھیجے وہ گولی مار دے، قتل کر دے. ہاں جی، تو نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانسری. تو اگلے بندے کا جب منہ بند کروانا ہے آپ نے تو پھر بڑے طریقے ہیں آپ کے پاس، کر سکتے ہیں آپ. کوئی پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں آپ مجھے قتل کروا دیں
تو یہ میں اللہ اعلان یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اور کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ خطرہ آپ سے ہی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے اوپر نازل ہونے والی وحی، یہ بھی ویڈیو آئی، آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو کم از کم اس ویڈیو کو سنیں، دیکھیں اور ان کے جوابات دیں۔ یہ آپ نے جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھے، حدیثیں بیان کی جھوٹی، تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی بیان کردہ احادیث، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ کم از کم آپ ان کے جوابات تو دیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اٹھ کے جناب مقدمات درج کروا دیتے ہیں۔ ابھی میری ویڈیو آئی ہے، صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی کرامت اور اللہ کے کلام جتنے چاہو ولی بناؤ، یہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کا کفر صریح، تو آپ کے ایک کفر کو ہم نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ تو یہ جو آپ مقدمات درج کروا رہے ہیں، مہربانی کریں، جتنے سننے والے ہیں عقل کے ناخن لیں، کم از کم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تحفظ کریں، اپنے پیر کا تحفظ نہ کریں۔ یہاں پیری مریدی کا معاملہ نہیں ہے، میرے آقا کے دین کا معاملہ ہے، میرے آقا کی عزت کا معاملہ ہے۔ خدا کے لیے مرنا ہے ایک دن۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں گے، قبر میں تشریف لائیں گے، ہر امتی کی قبر میں آتے ہیں، اور جب سامنے میرے آقا کا جلوہ ہوگا تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ جو مریدین ناراض ہوتے ہیں اور مجھے گالیاں نکالتے ہیں، مجھے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مبشر شاہ کو قتل ہی کر دیں، تو بس میں تو اتنا یہاں کہوں گا کہ قتل آپ مجھے ضرور کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ آپ نے تو ثواب سمجھ کے کرنا ہے نا۔ تو یہ آپ نے جو پرچے کٹوانے یا مقدمات کروانے وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، آپ وہ کریں، لیکن تھوڑا سا سوچیں، فکر کریں کہ آخر اس چیز کی صداقت بھی ہے کہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے محبت اور پیار کی جو پٹیاں آنکھوں کے اوپر بندھی ہوئی ہیں ان کو اتار کے سائڈ پہ پھینک دیں، اور یہ ہماری ویڈیوز اپنے قریب کہ جو مسجد کے علامہ صاحب ہیں ان کے پاس لے جائیں، مفتی صاحب جو ہیں آپ کے علاقے کے، آپ کے شہر کے، ان کے پاس ہماری ویڈیوز لے جائیں اور پوری ویڈیو دکھائیں۔ پوری ویڈیو دکھانے کے بعد ہمارے بارے میں فتویٰ ضرور لیجئے گا کہ مبشر شاہ نے یہ جو باتیں کی ہیں آیا یہ صحیح ہیں یا غلط ہے۔ بہت شکریہ، یہ میرا پیغام تھا، اور امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق بنائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔